بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ مرد قلندر جو آستینوں میں چھپے سنی نما رافضیوں کو بے نقاب کرتے رہے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ میری مراد مناظر اہل سنت حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب صداقت فریدی صاحب نے آپ کو مناظرے کا جو چیلنج دیا اور آپ نے جو جوابی پیغام دیا اور دعوت قبول بھی کی ان کی، جی تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آپ نے سوالات ان کے سامنے رکھے اس کا جواب دیں، لیکن وہ کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے اور میری مصروفیات کو بھی دیکھتے ہوئے، آپ تو مجھے پہلے دن سے کہتے رہے کہ شاہ صاحب جواب آ گئے، وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو میری مصروفیات کا چونکہ اندازہ تھا تو اس لیے جو ہے آپ نے بھی تھوڑا ڈیلے کیا۔ میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے، روزانہ رات کو درس محرم الحرام اور اس کے علاوہ دیگر جو مذہبی مصروفیات ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ہمارا جواب دینے کا ڈیلے ہو گیا، لیکن میں پھر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اس بات پر حیران ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بات پر صداقت فریدی صاحب کو حیا آ جائے اور شرم آ جائے کہ فریدی صاحب یہ جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ یہ عالم دین نہیں ہے، اور سننے والے بھی سن رہے ہیں کہ آپ سب بھی سنیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصہ بس علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا فیصلہ، ایک عام آدمی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ کو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، آپ کا پتا، جگر، گردے، پھیپھڑے سب پگھل جانے چاہیے شرم سے۔ اتنی شرم تو ہونا چاہیے ایک آدمی میں کہ ایک عام آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فریدی صاحب اپنا علمی حق ادا نہیں کر رہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ وہ کہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے جب ان کی دعوت کو قبول کیا، میں آپ کو بارے دیگر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست مؤمنانہ عطا فرمائی ہے کہ یہ آپ نے کہا، اور آپ جب آئے میرے پاس تو اس وقت بھی آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے، یعنی کہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اب جب دعوت قبول کر لی تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے چلے ٹھیک ہے جی، وقت مقرر کریں، جگہ کا تعین کریں، کہاں بیٹھنا ہے، آپ بتائیں، آپ اپنے افراد بتائیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے افراد بتائیں۔ بات تو یہ تھی، اور بھائی جو تم دلائل دے رہے ہو تمہارے سارے دلائل وہاں بٹھا کر سنیں گے، اور جس جگہ کے پانی سے کہو گے اس جگہ کے پانی سے نہلا نہلا کے سنیں گے، بڑی تسلی سے سنیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کی یہ جو گفتگو ہوگی اس کو وقت کی قید سے مبرہ رکھا جائے گا، وقت کی قید نہیں ہوگی۔ شیر جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ آپ ہمت تو کریں نا۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ سنایا کہ اب اگر میں اس کا نتیجہ نکالوں کو فریدی صاحب کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ علی کے لال کا سامنا کر سکیں۔ یہ صرف جو ہے وہ بیڈ پہ بیٹھ کر کتابیں دکھانا، یہ میری یہ کتاب ہے تو یہ وہ کتاب ہے، میں پتہ بھیجے، بھائی پتہ تمہارے پاس موجود ہے، ہمارے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے، اسی نمبر پر آپ پتہ منگوا لیں، بھیجنی ہو تو آپ ادھر بھیجیں۔ اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے حسن فرحان مالکی کوئی نیا بندہ ہو، ہم اس کو بہت پرانا جانتے ہیں، جن عرب محققین نے اور جن محققین نے پاکستان میں اس کی کتابوں کے رد لکھے ہوئے، پہلے سے لکھے ہوئے، یہ آپ کے لیے کوئی نیا کام ہوگا، یہ بہت پرانا کام ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نیا ہو، یہ ان کا یہ علمی لیول ہے۔ آپ یہ دیکھیے
کہ جو آدمی اپنی قوم کو یہ بول کے جو ہے وہ ڈرا رہا ہو کہ دیکھو ہم نے حسن فرحان مالکی کی کتاب کا ترجمہ کر دیا، بیچ میں لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں، جملہ مترجہ ہی صحیح، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی یہ میں نے کوئی بہت نیا کام کر دیا۔ حسن فرحان مالکی کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، اور حسن فرحان مالکی کے ساتھ وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا اس نے سلسلے کیے، وہ سب پتہ ہے ہمیں، کتنا عرصہ وہ جیل کی ہوا کھا کے آیا اور کیا کیا اس نے وہاں گل کھلائے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو آپ نے جو بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں جگہ کا تعین کرنا چاہیے تھا، وقت کا تعین کرنا چاہیے تھا، اپنے افراد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ یہ افراد بیٹھیں گے، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اور پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے جو ان کے اوپر معارضات پیش کیے، یہ بھی بالکل آپ نے درست کہا، ہم نے ان کے اوپر جو معارضات پیش کیے ہیں، جو سوالات پیش کیے ہیں، یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ نے دھکا شاہی سے جو کام کیا ہے اس میں ٹوٹل جو فیصد بنتا ہے 1.26% بنتا ہے، جس بات کے آپ مدعی ہیں، اور آپ نے اس کو زبردستی کھینچ تان کے 18.9% کیسے کر دیا۔ ہمارا سوال تو یہ تھا، وہ جو آپ کے ساتھ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کے بندہ خدا، یہ 1.26% 18.9% کیسے ہو گیا؟ اور پھر ہمارا اب پر سوال یہ تھا کہ ابراہیم بن یزید النخعی جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، زبردستی آپ نے اس کو شیعہ بنایا، اس کی 588 احادیث کو آپ نے فیضان روافظ قرار دیا۔ سلیمان بن الاعمش جو کہ اصطلاحی شیعہ نہیں، اس کی 1830 احادیث کو آپ نے فیضان شیعہ بنایا۔ شعبہ بن الحجاج جو کہ شیعہ راوی نہیں، اس کی 2864 احادیث کو آپ نے فیضان شیعہ شمار کیا، اور علقمہ بن قیس الکوفی جو کہ شیعہ راوی نہیں، اس کی 191 احادیث کو آپ نے فیضان شیعہ فیضان روافظ انہوں نے شمار کیا۔ محمد بن خازم التمیمی جو کہ اصطلاحی شیعہ نہیں ہے، اس کی 750 روایتیں۔ یحییٰ بن سعید القطان جو کہ شیعہ راوی نہیں، اس کی 981 روایتیں۔ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی پہلے یہ مسئلہ حل کرو، تمہیں بڑا شوق تھا کہ شاہ صاحب 6 مہینے تک غائب رہتے ہو، بھائی ہم نے تو ایسا تمہاری ڈانگ پھیری ہے، تمہارے منجی کے نیچے ایسی ڈانگ پھیری ہے، تم راتوں کو اٹھ کے بھی سوچتے ہوگے کہ کہیں دروازہ بجا ہوگا تو تم سوچتے ہو کہ کہیں ذوالفقار شاہ صاحب تو نہیں آ گئے۔ ہم نے جریر بن عبدالحمید والے معاملے میں ان کو ایسا ٹھوکا ہے، دیکھیں ہمارا کیمرہ مین بھی ہنس رہا ہے۔ اور اب رہ گئی بات یہ، ذرا یہ میں ان سے کہوں گا کہ میرے عزیز یہ ذرا یہ میری ڈائری اٹھائی گا، ہاں یہ ذرا مجھے اٹھا کر دیجیے گا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ان راویوں کے بارے میں پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب کو ہم نے علمی معاملہ کیا تو یہ کیا، او بھائی اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر بھاگے تھے، آپ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابھی یہ ویڈیو کے اندر یہ چلے گی، یہ ذرا سن لیں آپ۔ کوئی شک نہیں کہ ایک لغزش ہوئی کہ میں نے وقالہ جریر الرازی کالا، چونکہ یہاں اس نسخے میں الگ لکھا ہوا ہے تو میں نے سمجھا کہ کالا سے مراد وہی آجری ہیں جو سوال کر رہے ہیں، لیکن آپ اس پر پھول گئے اور یہ سنا آپ نے، اس وقت آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، مجھ سے خطا ہو گئی، تاہم یہ ہوا تو تاہم وہ ہوا۔ او فریدی صاحب تواڈے تلا چ تیل کوئی نہیں، ہاں ایویں ہی روز جڑا ہے بیڈ تے بہ کے ویڈیو ریکارڈ کران دا، میں تانوں کہہ رہا کہ آؤ علی دے لال دا سامنا کرو، تواڈے سارے استدلالات تانوں بن کے واپس جانے نے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ جریر بن عبدالحمید کے معاملے میں شیخ صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور جو لوگ ہم سے سنتے ہیں اور وہ پیران اعظام جو اس وقت مجھ سے رابطے میں ہیں اور آپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بیٹھو فاطمہ کے لال کے ساتھ بیٹھو، علی کے لال کے ساتھ بیٹھو، وہ تمہیں بتائے کہ کنے دونے 4 ہوندے نے تے کنے
20 آندے 100 آندے نے، تو وہ آپ کو بتائے فریدی صاحب۔ ان پیران نظام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ تک، تو کورٹ آپ کہتے ہیں تو آپ کو اگلے ہفتے تک ہم سمن بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان کی جس عدالت کا آپ بولتے ہیں اس عدالت کا آپ کو سمن بھیج دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ کہ اب آپ ادھر ادھر نہیں جائیے گا۔ پہلے میں آپ کی پہلی ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں، اب آپ ادھر ادھر نہیں جائیے گا۔ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے، آپ اپنے ساتھ ایک معتبر شیعہ عالم لے آئیے گا کورٹ کے اندر، اور ایک نیوٹرل قسم کے جج کو وہاں پر بٹھا لیں گے، اس کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اور اس کی عدالت میں پیش ہو کر آپ اس شیعہ عالم سے کہیے گا کہ وہ مولا علی کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرے، وہ شیعہ عالم۔ پھر آپ اپنا عقیدہ مولا علی کے بارے میں بیان کیجئے گا، پھر یہ فقیر بیان کرے گا۔ اب اس جج سے کہیں گے کہ یہ ہے جریر بن عبد الحمید، اس جج سے کہیں گے کہ یہ ہے جریر بن عبد الحمید، اور یہ جریر بن عبد الحمید مولا علی سے شیخین کو افضل مانتا ہے۔ اب وہ جج صاحب، وہ نیوٹرل جج صاحب، وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بوتھی مبارک پر کھلے بھی چپکا دیں اپنے سرکاری ارکاروں کے ذریعے سے، اور ہو سکتا ہے وہ شیعہ عالم دین آپ کا گریبان پکڑ لے، ہو بھائی کس کو شیعہ بنا رہے ہو، کس کو رافضی بنا رہے ہو، افضلیت شیخین کا قائل ہے، وہ فعل جس کو تم فعل شنی کہتے ہو، وہ عقیدہ جس کو تم فعل شنی کہتے ہو، اس عقیدے کا جریر بن عبد الحمید قائل ہے۔ کورٹ کے اندر فیصلہ صرف اس بات پہ کرا لیں گے۔ آپ کہتے ہو کہ شاہ صاحب ہم کورٹ تک جائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کورٹ کچہریوں کے اندر بھی ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ان کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی شیعہ عالم سے لکھوا لو بھائی، کسی شیعہ عالم سے لکھوا لو کہ یہ شیعہ ہے، یہ ایسا ہی شیعہ ہے جیسے ہم شیعہ ہیں۔ کسی شیعہ عالم سے یہ لکھوا لو کہ جو عقیدے ہمارے ہیں وہ اس کے عقیدے ہیں، اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تو کہیں اور جا رہے۔ اب وہ یہ فریدی صاحب کا حال ہے مچھلی والا، پانی کی مچھلی، ہاتھ ڈالو پھدکتی کبھی ادھر چلی جاتی، پھدکتی کبھی ادھر چلی جاتی۔ تو یہ جو پھدکنے والا آپ کا مسئلہ ہے نا، اس سے ہم آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے۔ آپ یہ دو باتیں کریں، ایک شیعہ عالم سے لکھوا لیں کہ جریر بن عبد الحمید ویسا ہی شیعہ ہے، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ تو ایران تک جاتے ہیں، ویسے ہی شیعہ جیسے یہ شیعہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ جو ہے کورٹ کے اندر آ جائیں، شیعہ عالم لے کر آ جائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے سامنے میں جریر بن عبد الحمید کے جتنے بھی جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، میں آپ کو اہل سنت کی کتابیں کھول کے دکھاؤں گا، جج سے فیصلہ کرا لیں گے۔ چلو آپ کا فیصلہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، آپ نہیں کر پا رہے، دیگر لوگ نہیں کر پا رہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کو اہل تشیع کفر کہتے ہیں، اور جریر بن عبد الحمید افضلیت شیخین کا قائل ہے، ادھر تو یہ آ نہیں رہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جریر بن عبد الحمید توقف کرنے کا بھی قائل نہیں حضرت عثمان پر۔ ہم نے ان کو یہ بھی دکھایا کتابوں سے، ہم نے ان کو کتابوں سے یہ دکھایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کو اچھی پگڑی باندھنی آتی ہے، میں بندہ کی گچی بھی اچھی دبوچنا آتی ہے۔ علی کے لال ہیں، علی کے گھر کے بچے ہیں، علم ہماری میراث ہے، ہمارے گھر سے چلی ہے۔ تم لوگوں کو تو جو ہے وہ بس ایسے چلتے چلتے دھول مل گئی، جب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نا، بیٹھو نا، بات کرو نا۔ پھر ہم نے یہ بتایا تمہیں کہ جریر بن عبد الحمید حضرت معاویہ والی روایتوں میں بھی راوی ہے۔ پھر ہم جج صاحب کے سامنے کھولیں گے کہ جریر بن عبد الحمید وضو کیسے کرتا تھا، جریر بن عبد الحمید تیمم کیسے کرتے تھے، جریر بن عبد الحمید نماز کیسے پڑھتے تھے، جریر بن عبد الحمید سے روایتیں کون کون سی ہیں۔ وہاں پہ وہ جو شیعہ عالم ہوں گے وہ بھی فیصلہ کر لیں گے ان کا، اور وہ جج صاحب بھی فیصلہ کر لیں گے۔ پہلے اس پر آئے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب کو پگڑی اچھی باندھنی آتی ہو، بھائی شاہ صاحب نے پہلے دن جو آپ کی گرفت رکھی تھی آج بھی وہی ہے، آج بھی آپ کو کہا قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ توڑ کے دکھائیں۔ آپ یہ جو
انقطاع اس کو توڑ کے دکھائیں, اتصال ثابت کر کے دکھائیں. آپ نہیں ثابت کر سکے. اور آپ نے ایک تقریر میں بڑا جھومتے ہوئے تو اچھلتے ہوئے آپ نے کہا شاہ صاحب مبارک ہو, ہم نے یہ کر دیا. جب ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ نے جارے کو مجرور, مجرور کو جارے بنا دیا ہے, اور آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, کالا ادھر لکھا ہوا تھا تو میں یہ سمجھا. اس پر میں نے ان کو اتنا تک کہا کہ کالا کو ہٹا دیں. فریدی صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کالا کو ہٹا دیں. آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی بڑے عالم ہیں اور کسی کو علم آتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کالا کو ہٹائے. مدرسے کے تیسرے سال کا بچہ جو ہمارے پاس پڑھتا ہو اس کے سامنے یہ عبارت بغیر کالا کے پڑھیں اور وہ مفہوم بیان کریں جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور اس بچے کو اجازت دیں کہ بغیر کالا کے میں یہ عبارت لکھی ہے. حارث بن اسیر اور جریر بن عبد الحمید والا معاملہ, یہ عبارت لکھی ہے بغیر کالا کے میں پڑھ رہا ہوں. اس کو نہیں بتائیں, کالا کو ہٹا دیں اور اس کو کہیں کہ میں اگر اس کا مفہوم غلط بیان کروں تو مارنا 10 گننا 1. آپ سے یہ بھی نہیں بن پایا. غیرت کوئی چیز ہوتی ہے یار, ڈوب کے نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ چلو بھر پانی کے اندر یوں منہ رکھ کے, اپنا منہ باندھ کے, اگر نہیں ہو سکتا تو اگر منہ بند کر کے نہیں کر سکتے تو اس کو باندھ کے تو ادھر رکھ کے آپ کو مر جانا چاہیے. ہم نے یہاں تک آپ کو کہا کہ اتنی ہمت تو پیدا کرو نا. بالکل. ہاں, پھر اس کے بعد آپ نے ابھی تک آپ پتہ نہیں کوئی 20 ویڈیوز بنا چکے ہیں. ہم نے آپ سے کہا اپنے ادلہ کا تعین کریں. آپ کس کے اصولوں پر ہمارے ساتھ بات کریں گے؟ اہل سنت کے اصولوں پر کریں گے جو اہل سنت کی کتب میں لکھے ہیں, یا روافض کے اصولوں پر کریں گے جو روافض کی کتب میں لکھے ہیں؟ وہ بھی اگر ادھر سے بھی کریں گے تو ان کے اصولوں سے بھی آپ کو ناج البلاغہ کھول کھول کے دکھائیں گے, اصول کافی کھول کھول کے دکھائیں گے, حیات القلوب کھول کھول کے دکھائیں گے, کشف الغمہ کھول کھول کے دکھائیں گے. آپ تعین تو کرو نا, ہمت تو کرو نا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شیخ صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, بھائی ایک جگہ کا تعین تو کرو. اور یہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, اور جو لوگ ہمیں کیمرے کے اس پار سن رہے ہیں ان کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روافض کے اصولوں پر بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آئے تو صحیح نا, یہ ہمت تو کرے نا, ہمت تو کرو نا. ابھی تک آپ اپنے ادلہ کا تعین نہیں کر سکے, اور پھر آپ نے ایک اتنا سخت جملہ بولا ہے, اتنا سخت جملہ آپ نے بولا ہے. میں اس جملے کو بولنے سے پہلے یہ اپنی ویڈیو ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے کیا بولا. یہ ویڈیو دیکھ لیں. شمس والے اتقاء کو اس حجرات والے اتقاء کے ساتھ ملا کر خدا ذوالجلال نے یہ نقشہ دیا ہے کہیں؟ خدا کے چیتے خیال میں نہیں ہے. یہ حجرات ساز تصور دین ہے اور جعلی ہے. صحیح. یہ دیکھا آپ نے, یہ آپ نے کیا بولا ہے. اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں, یہ آپ نے بولا ہے یا آپ نے بکا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے, اس کو میں دہراتا نہیں ہوں, نقل کفر نہ باشد, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت یعنی ہم لوگ جو اتقاء کا جو معنی لیتے ہیں وہ اللہ کی جہت خیال میں بھی نہیں ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کلمہ کفر نہیں ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جہت کا تعین کرنا اور پھر اس کی جہت خیال میں بھی اس بات کا نہ ہونا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, یہ خدا کی شان میں بے ادبی گستاخی نہیں ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ شاہ صاحب جو ہے وہ معارضے سے عاجز آ گئے تو وہ بے ادبی گستاخی کے فتووں پر اتر آئے ہو. بھائی یہ بتانا بھی تو ہمارا فرض ہے نا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ ہوتا اس وجہ سے کہ جب خدا جب دین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے. یہ کتنا سخت جملہ ہے, اس طرح بھی یہ نہیں آئیں گے, اور ان کے ہمنوا بھی ان کو نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ کفریہ جملہ ہے, اس سے توبہ کرو. پہلے تو پیچھے ہی تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. صحابہ اکرام پر بھونک بھونک کے, صحابہ اکرام پر لمبی لمبی زبان کھول کھول کے تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. شاہ جی اگر پگڑی اچھی باندھتے تو آپ صحابہ پر لمبی زبان اچھی کھولتے ہیں. ہاں, تو یہ جو تمہارا جملہ ہے اس جملے کا تعین بھی کرنا کہ یہ جملہ تم نے کیوں بولے. اور ہم نے جو راویوں کی جو بات کی ہے
اس پر بھی ہم انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، پہلے ادھر آؤ. مفاضلہ والا جو ہے آپ کے منطقی استدلالات اور وغیرہ وغیرہ، اس سب پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بحث کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.